بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 محرم کی ساری رات امام مظلوم کے کاروان نے سفر عشق کیا، البتہ اثناء سفر میں فقط آپ نے نماز فجر کے لیے توقف فرمایا اور دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ البتہ جہاں پر بھی امام علیہ السلام توقف فرماتے تو حور کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ آپ کو راہ کوفہ کی جانب لے جائے، مگر امام علیہ السلام اس کی پیشکش کو قبول نہ فرماتے۔ اسی عالم میں یہ کارواں چلتا رہا کہ اچانک چاشت کا وقت ہو گیا تو کوفہ کی جانب سے ایک مسافر نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر امام علیہ السلام نے اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حور کا قافلہ بھی اس مقام پہ رک گیا۔ جب وہ سوار قافلے کے قریب آیا تو اس نے حور اور اس کے لشکر والوں کو سلام کیا، البتہ اس نے امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو سلام نہیں کیا۔ اس نے ایک خط حور کو دیا جو کہ ابن زیاد کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب یہ خط تم تک پہنچے تو اس مقام پہ حسین ابن علی کو روک لو اور جتنا ہو سکے ان پر سختی کرو اور ان کو کسی ایسے بیابان میں اتارو کہ جہاں پہ ان کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور میں نے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک تم میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کر لیتے یہ تم سے جدا نہیں ہوگا، والسلام۔ حور نے یہ خط امام علیہ السلام کو دیا، آپ نے اسے پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے غادریہ، نینوا یا شفیہ میں سے کسی ایک مقام پہ اترنے کی اجازت دو۔ حور نے کہا مولا ایسا ہرگز ممکن نہیں، اس لیے کہ جو خط لانے والا ہے وہ ابن زیاد کا جاسوس ہے اور وہ میرے ہر اقدام پر نظر رکھے اور وہ ہر بات کی خبر ابن زیاد کو ضرور پہنچائے گا۔ جب زہیر ابن کین نے اس منظر کو دیکھا تو آگے بڑھ کر عرض کیا، یبنا رسول اللہ، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس مختصر سے ٹولے کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے۔ خدا کی قسم وہ افراد جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا زہیر، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد زہیر نے کہا مولا یہاں دریائے فرات کے پاس ایک گاؤں ہے کہ جس کو ہم مورچے کی حیثیت کے طور پر اپنا سکتے ہیں، اسی لیے کہ اس گاؤں کے تینوں اطراف میں دریا بہتا ہے جو ہمارے لیے بہترین مورچہ ثابت ہو سکتا ہے اور وہاں پر پانی بھی موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا، اے زہیر اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو کہا مولا اس کا نام ہے عقر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من العقر، عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حر سے کہا کہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا مقام مل جائے کہ جہاں پر ہم توقف کر سکیں۔ چنانچہ ابھی تھوڑی دیر آگے بڑھے تھے کہ امام علیہ السلام نے وہاں رکنے کا حکم دیا۔ آپ نے اس مقام کا نام پوچھا تو جواب دیا گیا کہ مولا اس مقام کو طف کہتے ہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ اس مقام کا کیا اور نام بھی ہے؟ تو جواب دیا گیا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی سنا آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے خدا کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا جانیے یہ کون سی جا ہے؟ ہاتف نے صدا دی کہ یہی دشت بلا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام سے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور آپ نے اس کو سونگا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ وہی مقام ہے کہ جس کے متعلق جبرائیل نے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی اور کہا تھا کہ میں اسی سرزمین پر شہید کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے اور یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ خدا کی قسم قیامت کے روز ہمارے محشور ہونے کی یہی جگہ ہے اور یہی میرے جد بزرگوار کی وعدہ گاہ ہے کہ جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں، لہذا سب افراد اس مقام پر اتر جائیں۔ یہ سن کر تمام افراد سواریوں سے اترے اور ساتھ ہی میں انہوں نے اپنا سامان بھی اتارا اور تھوڑے سے فاصلے پر حر کے لشکر نے بھی پڑاؤ ڈال لیا اور وہیں پر انہوں نے اپنے خیمے بھی لگا لیے۔ اسی کے ساتھ حر نے ایک خط لکھا اور اسے ابن زیاد کی جانب روانہ کیا اور اسے بتایا کہ میں نے حسین ابن علی کو کربلا کے مقام پر روک لیا ہے۔ جب تمام افراد نے وہاں پر توقف فرمایا تو امام علیہ السلام نے اپنے تمام اہل بیت اور اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور ان کو دیکھ کر مولا رو دیے اور آپ نے ارشاد فرمایا بار الہ ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، ہمیں ہمارے جد کے حرم سے نکال دیا گیا، بنو امیہ نے ہمارا حق چھین لیا اور بنو امیہ نے ہم پر ظلم و ستم روا رکھا، خدایا ظالموں سے ہمارا حق واپس لے لے اور ہمیں ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اتنے میں آپ کی خال جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے آپ سے ارشاد فرمایا اے برادر جان، آپ نے کس مقام پر توقف فرمایا ہے؟ مجھے اس وادی میں عجیب سا احساس ہو رہا ہے اور غم کے ہولناک سائے میرے دل پر چھائے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی اور ان کو صبر کی تلقین کی۔ بستی بھی ہے کوئی کہ یہی ایک نہر ہے، اس دشت پر خطر میں اترنا تو قہر ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی جانب متوجہ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حالات نے جو رخ تبدیل کر ریا ہے وہ آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ زمانہ کس قدر تبدیل ہو چکا ہے۔ نیکیوں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے اور نیکی فقط اتنی باقی رہ گئی ہے جس طرح برتن کی تہہ میں تھوڑا سا پانی باقی بچ جاتا ہے اور لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ اس عالم میں مومن کے اوپر فرض ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کی
خواہش کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگو آر جانتا ہوں۔ لوگ اس دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے۔ جب تک ان کے دنیاوی کام چلتے رہیں گے یہ دین کا دم بھرتے رہیں گے، لیکن جب یہ لوگ آزمائش کی بٹی سے گزرتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر زہیر ابن کین کھڑے ہوئے اور کہا، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی تمام باتوں کو اچھے طریقے سے سنا ہے۔ مولا، اگر یہ دنیا ابدی ہوتی اور ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہتے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ قیام اور آپ کے قدموں میں موت کو ترجیح دیتے۔ زہیر کا خطاب ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ بریر ابن خدیر ہمدانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، مولا، خدا نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے اور ہم آپ کی رکاب میں دشمنان دین کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ بس اگر اس راستے میں ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہمیں ہرگز غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ بروز قیامت آپ کے جد بزرگوار ہمارے شفیع و مددگار ہوں گے۔ بریر کے بعد نافع ابن حلال بجلی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے فرزند رسول خدا، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے جد اپنی محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ نہ کر سکے اور جس طرح وہ چاہتے تھے ساری دنیا کو فرما بردار نہ کر سکے، کیونکہ کچھ منافق لوگ موجود تھے جو ظاہری طور پر آپ کو اپنی مدد کا یقین دلاتے مگر عملی طور پر آپ کے ساتھ وفا نہ کرتے۔ ایسے لوگ سامنے سے تو شیریں اور میٹھے ہوتے ہیں، البتہ پشت کے پیچھے یہ لوگ تلخ اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بابا علی ابن ابی طالب تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے ناکثین و قاسطین و مارکین کے ساتھ جہاد کیا اور اس کے بعد رحمت خداوندی میں چلے گئے، اور اس وقت ہمارے درمیان آپ کی بھی وہی کیفیت ہے جو آپ کے جد اور آپ کے بابا کی تھی۔ بس جس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑا تو وہ خسارے میں ہے اور وہ فقط اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا عنقریب آپ کو ہم سب سے بے نیاز کر دے گا۔ مولا، آپ ہمیں مشرق و مغرب میں جس مقام تک بھی لے جائیں، باخدا قسم ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں، اور ہم خدا کی ملاقات سے نہ صرف یہ کہ ڈرتے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ اس کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، اور ہم صدق کے دل اور بصیرت کے ساتھ ہر اس شخص کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہے اور ہر اس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہے۔ دوسری جانب سے چونکہ امام علیہ السلام کی آمد کی اطلاع حر نے ابن زیاد تک پہنچا دی تھی، لہٰذا جب ابن زیاد کو امام علیہ السلام کی آمد کا علم ہوا تو اس نے نہایت ہی گھٹیا اور شرمناک قسم کا خط لکھا اور اس نے امام علیہ السلام تک اپنا قاصد روانہ کیا۔ جب یہ خط امام علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے اسے پڑھا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کربلا پہنچ چکے ہو، اور الیاذ باللہ امیر المومنین یزید نے لکھا ہے کہ جب تک میں تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تب تک نہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اور نہ تکیے پر اپنا سر رکھوں گا، بس یا تم میری بات پر یا یزید کی بات پر عمل کر لو، والسلام۔ امام علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حقارت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جنہوں نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا انہوں نے کبھی فلاح نہیں پائی۔ اور جب آنے والے قاصد نے آپ سے خط کا جواب طلب کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایسے شخص کے لیے کسی قسم کا جواب نہیں کہ جس کے اوپر عذاب خداوندی لازم ہو چکا ہو، اس لیے کہ ابن زیاد نے اس خط کے ذریعے خدا کے ساتھ اپنی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جب قاصد نے یہ پیغام ابن زیاد تک پہنچایا تو وہ غصے کے عالم میں بھڑکا اور اس نے عمر ابن سعد کی طرف دیکھ کر کہا کہ ابھی لشکر لو اور کربلا میں جا کر حسین ابن علی کا کام تمام کر دو۔ عمر سعد چونکہ ان دنوں میں رے کی جانب لشکر کشی کی تیاری کر رہا تھا اور اس نے اپنے لشکر کو مکمل طور پر آمادہ کر لیا تھا، مگر دوسری جانب سے جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو اس نے عمر سعد کے ساتھ یہ شرط طے کی کہ قبل اس کے کہ تم رے کی جانب لشکر کشی کرو تمہیں اس سے پہلے حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی، اور تمہاری رے کی حکومت حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے پر مشروط ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو رے کی حکومت تم سے واپس لے لی جائے گی۔ عمر سعد نے ایک رات کی مہلت مانگی اور پوری رات فجر تک وہ یہی بات سوچتا رہا اور خود سے کہتا رہا، کیا میں حسین سے جنگ کروں، کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں جو کہ میری آرزو ہے، یا پھر حسین کو شہید کر کے مذمت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤں، جبکہ قتل حسین کے بدلے میں جہنم کی آگ ہے اور حکومت رے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب پوری رات سوچنے کے بعد یہ کسی فیصلے پر نہ پہنچا تو اس نے کچھ افراد سے مشورہ کیا، البتہ جس فرد سے بھی یہ مشورہ کرتا تھا ہر ایک اسے یہی کہتا تھا کہ حسین ابن علی سے ہرگز جنگ کے لیے نہ جانا، اس لیے کہ ان سے جنگ کرنے کے بدلے میں ایک ابدی آگ ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حمزہ ابن مغیرہ جو کہ اس کا بانجا تھا اس نے بھی اس کو کربلا جانے سے منع کیا اور اس نے کہا، آپ کو خدا کا واسطہ کہ آپ اس ارادے سے باز آ جائیں، کیونکہ امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا خدا کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کو ساری دنیا دے دی جائے اور اس کے بعد واپس
واپس لے لی جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ خون حسین میں رنگین ہوں۔ جب عمر سعد نے اس کی بات سنی تو کہا ہاں بالیقین میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد یہ ابن زیاد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے جو کام میرے ذمے لگایا ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے حکومت رائے کو شرط قرار دیا ہے، اب عوام الناس بھی اس کے متعلق جان چکے ہیں، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ کوفہ کے کچھ سرداروں کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ابن زیاد نے جب اس کی بات سنی تو اس نے کہا کہ ہم کسی کو تمہارے ساتھ بھیجیں یا نہ بھیجیں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو لشکر تمہیں دیا ہے تمہیں اسی کے ساتھ کربلا جانا ہوگا، اگر تم اس بات کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کے لیے کسی اور کا انتخاب کر لیتا ہوں۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ حکومت رائے میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور ممکن ہے کہ میری جگہ پر کسی اور کو کربلا کی جانب بھیج دیا جائے اور حکومت رائے کسی اور کے حصے میں آ جائے، بہتر یہی ہے کہ میں کربلا چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے اس بات کی حامی بھری اور ابن زیاد کی جانب دیکھ کر کہا ٹھیک ہے میں ضرور کربلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کی تیاری شروع کر دی اور کس طرح سے ابن زیاد نے اس کو روانہ کیا اور کتنے افراد کے ساتھ یہ کربلا وارد ہوا، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔